آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچ پائے گا؟ جی دیکھیں، اس معاہدے میں جو اگر آپ ٹرمپ کے 20 پوائنٹ پلانز کی بات کر رہی ہیں تو ظاہر ہے اس میں تو بہت سی مشکلات ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حماس اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں. ہوں حماس جو بھی لیٹسٹ انڈیکیشنز وہاں سے آ رہی ہیں وہ کوئی اتنی پازیٹیو نہیں ہے. تو دیکھیں ان کے لیے تو یہ جو ٹرمپ نے ایک پورا جو منصوبہ بنایا ہے یہ ہوں ان کے لیے تو ایک سرنڈر کے مترادف ہے نا. بالکل. کیونکہ ان کو ڈسارم کرنا ہوگا. پھر اس میں یہ ہے کہ وہ اگر جانا چاہیں اس میں جو بھی ان کے لوگ ہیں وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اور جو رہنا چاہیں پھر ان کو بالکل ادھر عام شہری کے طور پہ رہنا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ان کی تو پھر ساری ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کو ہاسٹیجز شروع میں ہی ریلیز کرنے ہوں گے سارے، تو ان کی جو لیوریج ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ہوں تو اس لیے حماس جو ہے شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم ریویو کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ایک آدھ نے کوئی پازیٹیو نکلی، لیکن جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو ہوں کوئی اتنی زیادہ پازیٹیولی انڈیکیٹ نہیں کر رہی کہ حماس اس کو تسلیم کر لے گا. اور ہوں اگر حماس اس کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ تو پروپوزل ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اور حماس کو تو ایک طرف سے مکمل ڈسارم کرنے کی اور ان کے ایون سرنگیں بھی تباہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، معافی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب نیتن یاہو نے جہاں ٹرمپ کے ساتھ کانفرنس میں ہاں ملائی، وہیں انہوں نے باہر آ کر عبرانی زبان میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے. پھر اسرائیل کے وفاقی وزیر نے بھی کل کہہ دیا کہ یہ معاہدہ ہماری سفارتی ہار ہوگا، اس سے ہم مسترد کرتے ہیں اور اپنی فوجوں کو نہیں نکالیں گے. اس سب کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کا کیا اگلا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ کیونکہ ادھر تو کلیئرٹی ہے، کوئی ٹائم فریم تو دیا ہی نہیں گیا کہ جو آئی ڈی ایف ہے یا جو اسرائیلی فوجیں ہیں وہ کب تک نکل سکتی ہیں، انخلا کر سکتی ہیں فلسطین سے. جی بالکل. اس میں ظاہر ہے کہ جن مسلمان ملکوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے کیویٹس رکھے ہیں، ان کی ہوں ظاہر ایک پوزیشن ہے. اور دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ جن مسلمان ملکوں نے سپورٹ بھی کیا تھا انہوں نے اس کو ابھی غزہ کی صرف سیز فائر رکوانے کے ضمن میں سپورٹ کیا تھا. وہ یہ نہیں ہے کہ اوور آل جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا کوسچن ہے ہوں اس کو تو جو ہے اس کے ضمن میں تو وہ بالکل انہوں نے اس چیز کو نہیں مان لیا، کیونکہ اس معاہدے میں اس کی کوئی روڈ میپ شامل نہیں ہے. ہوں ایک بالکل ویگ سا ریفرنس ہے لیکن اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، بہت ایمبیگوس سا ہے. تو نیچرلی جب یہ اس کو سب سے اہم معاملہ تو یہی ہے نا کہ وہ کس طرح سے ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے جو کہ ہوں ایک مستقل حل ہو سکتا ہے جو کہ اس اس پہ تو سارے بات نہیں تنازع ہو کا. پا رہی. ہاں تو وہ جو ہے اس لیے ظاہر ہے کہ یہ جو ہے سارا فارمولہ یہ تو اس وقت صرف غزہ کی سچویشن کو جو ایڈریس کرتا ہے. تو ہوں فلسطین جو اصل کوشچن ہے، فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو تو پوری طرح ایڈریس بالکل بھی نہیں کرتا ہے. بالکل بالکل صحیح. اور اوبویسلی یہاں تو صرف جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے، تعمیر نو کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ ساتھ میں یہ بھی الزام سامنے آ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو منصوبہ مسلم ممالک کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں نیتن یاہو کی مرضی کے ساتھ اس کو رد و بدل کر کے اسے جاری کیا گیا. اگر ٹرمپ تمام عرب ممالک اور مسلم ممالک کے دباؤ کے باوجود اس حد تک نیتن یاہو کا ساتھ دینے پر بضد ہے تو یہ مزید صورتحال کو خراب نہیں کرے گا؟ کیونکہ اسے تو کہتی ہے اگر حماس ان پوائنٹس پہ نہیں آتا تو پھر ہی از گوئنگ ٹو گیو اے فری ہینڈ ٹو اسرائیل کے وہ پھر پورا بیک اپ کریں گے وہ جو کرنا چاہے. جی دیکھیں، اس میں پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں، بلکہ پچھلے ایک سال سے بھی زیادہ ٹرمپ کے الیکشن سے بھی پہلے کہہ رہا تھا کہ جس حد تک ٹرمپ اسرائیل کو سپورٹ کریں گے وہ جو ڈیموکریٹس ہیں یا بائیڈن انتظامیہ جتنی سپورٹ کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اس کی کئی وجوہات ہیں. ٹرمپ کی جو اپنی ریپو ہے ایک نیتن یاہو کے ساتھ وہ بھی ہے. امریکہ کے اندر تو خیر یہ بھی ہے، کوئی انالسٹ بھی کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں نیتن یاہو کو کہ انہوں نے جو جنگ بندی جو ٹیمپرری پہلا سیز فائر تھا وہ اگر تھوڑا پہلے کر لیتے تو شاید جو پچھلا الیکشن ہے اس کے نتائج مختلف ہوتے. تو اس کو انہوں نے جان کے ٹائم اس طرح کیا تھا کہ پورے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پورا فائدہ پہنچے الیکشن جیتنے میں. تو وہ بھی ہے. پھر ان کی پارٹی کی جو ہیں بھی دونوں ظاہر رائٹ ونگ پارٹیز ہیں اس وقت. جو ٹرمپ جو ہے وہ بھی انہوں نے اپنی جو ریپبلکن پارٹی اس کو کافی رائٹ پہ لے گئے ہیں، اور بھی پہلے وہ تھی، پہلے تو رائٹ آف سینٹر تھی، اس کو زیادہ رائٹ پہ لے گئے ہیں. اور نیتن یاہو بھی رائٹ ونگر ہیں، بلکہ ان کی جو حکومت ہے اس میں تو الٹرا رائٹسٹ شامل ہیں اس وقت، بہت ہی فار رائٹ والے شامل ہیں. بالکل تو وہ بھی ایک ان کی آئیڈیالوجیز بھی سملر ہیں.
تو ساری وجوہات کے ہوتے ہوئے ٹرمپ جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ نیتن یاہو کا ساتھ بہت زیادہ دیتے بھی رہے ہیں، اور وہ اس چیز کا آگے بھی امکان ہے کہ وہ پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود جو ہے اسرائیل کا اور نیتن یاہو کا ساتھ دیتے رہیں گے. بالکل. تو یہ اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو پھر تو سر یہ جو نیتن یاہو نے غزہ میں جو فلسطینی اتھارٹی اور حماس کی حکومت کے کسی بھی امکان کو مسترد کیا ہے، اور ٹرمپ پلان میں استحکام کے بعد غزہ کو فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ کہا گیا ہے اس میں. نیتن یاہو کی سوچ اور معاہدے میں یہ تضاد تو پہلے سے موجود ہے. ایسے میں مسلم ممالک اور عرب ممالک کو کیا گارنٹی ہے کہ نیتن یاہو اس پر پورا اترے گا جو معاہدے میں لکھا گیا؟ کیونکہ دیٹس اے $1 بلین کوسچن کہ نیتن یاہو کی گارنٹی کون لے گا؟ کیا ٹرمپ صاحب لیں گے؟ جی اس میں اس طرح کی تو بہت سے مسائل ہیں اس معاہدے میں. مثال کے طور پہ یہ چیز شامل ہے کہ پہلے 72 آورز میں، پہلے 72 گھنٹوں میں انہوں نے سارے یرغمالی جو باقی رہ گئے ہیں ہوسٹیجز ان کے پاس، ان کو رہا کرنا ہے، یا ان کی ڈیڈ باڈیز جو 48 کے قریب ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے 20 کے قریب ایسے ہیں جو زندہ ہیں ابھی، تو وہ سارا ان کو واپس کر دینا ہے. اس کے بعد ان کی جو تھوڑی بہت رہی صحیح لیوریج رہ گئی ہے وہ حماس کی، وہ تو ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو بہانہ بنا کے اگر نیتن یاہو باقی جو معاہدہ اس پہ عمل درآمد روک دیتا ہے تو بالکل اس کا امکان موجود ہے. اگر ٹرمپ اس کی گارنٹی بھی دیتے ہیں تو اس پہ بھی دیکھیں اسرائیلیز نے اب ظاہر ہے کتنی سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں جس میں وہ آلریڈی ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاہدے کو اپنی مرضی سے ایک قسم کا چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہماری فوج تو ادھر بھی رہے گی، اور جو ہے نا فلاں جگہ پہ بھی ہمارا کنٹرول ہوگا. تو اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید مطالبات بھی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے بہت ہی مشکل معاہدہ ہے، اور اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ حماس اس کو ایکسیپٹ کرے گی. بالکل صحیح. اور حماس کی جانب سے جو حالیہ بیان آیا ہے کہ قطر ترکی کے ساتھ مشاورت کے بعد کہ وہ اس معاہدے میں کچھ ترامیم چاہتے ہیں اور حماس کے افراد کی جان کی ضمانتیں چاہتے ہیں، اور مزید تفصیلی ترامیم وہ 2 سے 3 دن میں دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ حماس کی ترامیم کو نیتن یاہو یا ٹرمپ قبول کریں گے؟ نیتن یاہو ابھی تک تو بہت ہی انفلیکسیبل جو ہے نا، ان کی جو اپروچ ہے بہت ہی زیادہ انفلیکسیبل رہی ہے اس سے پہلے بھی، اور ان کی کوشش مسلسل یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ جاری رہے، یہ کانفلکٹ جاری رہے، اسرائیل کا جو وہ انویژن ہے غزہ کا وہ جاری رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو سیاسی بقا ہے وہ اسی میں ہے. ان کو جو اس وقت ان کی حکومت جو ہے، ان کی اپنی پارٹی کے پاس تو اکثریت نہیں ہے، ان کی حکومت کھڑی ہے کچھ بہت ہی زیادہ جو ہے نا فار رائٹ جو پارٹیز ہیں وہاں کی، الٹرا کنزرویٹو، ان کی حمایت سے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.